مرد سے توجہ کی بھیک مت مانگو، بس 2 چیزیں دینا چھوڑ دو، پھر دیکھنا اسے ماں بھی یاد آ جائے گی اور 14 طبق بھی روشن ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹوں، اپنے شوہر سے توجہ کی بھیک مت مانگو۔ اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ وہ تمہاری قدر کرے، تمہاری کمی محسوس کرے، تمہاری خاموشی سے بے چین ہو جائے، تو بس ایک کام کرو، اسے اپنی 2 چیزیں دینا چھوڑ دو۔ اپنی 2 چیزوں کو چھپا کر رکھ لو، اپنی 2 چیزوں کو ہر وقت اسے نہ دکھاؤ۔ شوہر کو اپنی 2 چیزوں کا عادی مت بناؤ، کیونکہ مرد اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک اسے ہر چیز آسانی سے نہ ملنے لگے۔ اکثر عورتیں انجانے میں اپنی 2 چیزیں اتنی زیادہ لٹا دیتی ہیں کہ پھر شوہر ان کی اہمیت محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب تو ہمیشہ ایسے ہی ملتا رہے گا۔ اور جہاں انسان کو ہر چیز کی عادت ہو جائے، وہاں احساس آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ شوہر دوبارہ تمہاری طرف متوجہ ہو، تمہارے بدلتے ہوئے انداز کو محسوس کرے، تمہاری خاموشی کو پڑھے، تو اپنی 2 چیزوں کو اس سے تھوڑا دور رکھو۔ ہر وقت اپنی 2 چیزیں اس کے حوالے مت کرو۔ کچھ چیزیں عورت جتنی چھپا کر رکھتی ہے، اتنی ہی اس کی اہمیت بڑھتی ہے۔ شوہر کو اپنی 2 چیزیں دینا چھوڑ دو، پھر دیکھنا جو شخص تمہیں معمول سمجھنے لگا تھا، وہی تمہاری ایک تبدیلی پر پریشان ہونے لگے گا۔ جو تمہاری موجودگی کا عادی ہو چکا تھا، وہی تمہاری کمی محسوس کرے گا، اور دیکھنا اسے اپنی سگی ماں بھی یاد آ جائے گی اور اس کے 14 طبق بھی روشن ہو جائیں گے۔ کچھ عورتیں پوری زندگی یہی سمجھنے میں گزار دیتی ہیں کہ آخر ایک مرد اچانک بدل کیوں جاتا ہے۔ وہی مرد جو شروع میں ہر بات پر فکر کرتا تھا، ہر لمحہ ساتھ رہنا چاہتا تھا، ایک آواز سننے کے لیے بے چین رہتا تھا، آہستہ آہستہ اتنا خاموش کیسے ہو جاتا ہے کہ عورت اپنے ہی رشتے میں اجنبی محسوس کرنے لگتی ہے۔ شروع میں اسے عورت کی ہنسی پسند ہوتی ہے، اس کی باتیں سکون دیتی ہیں، اس کی ناراضگی بھی پیاری لگتی ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہی عورت گھنٹوں انتظار کرتی رہتی ہے اور مرد کو احساس تک نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے لیے دل تھامے بیٹھی ہے۔ عورت پھر خود کو بدلنے لگتی ہے، وہ سوچتی ہے شاید مجھ میں کمی آ گئی ہے، شاید اب میں پہلے جیسی خوبصورت نہیں رہی، شاید میری باتوں میں وہ کشش نہیں رہی، شاید قسمت بدل گئی ہے، اور انہی خیالوں میں وہ اپنے آپ کو مزید تھکانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگتی ہے، پہلے سے زیادہ نرم لہجہ اختیار کرتی ہے، پہلے سے زیادہ قربانی دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ محبت کو بچانے کے لیے خود کو مٹا دینا ضروری ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنا وہ خود کو مٹاتی جاتی ہے، اتنا ہی سامنے والا اس سے بے نیاز ہوتا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اکثر عورتیں ایک ایسی غلطی کر بیٹھتی ہیں جسے وہ محبت سمجھتی ہیں، حالانکہ وہی غلطی آہستہ آہستہ رشتے کی حرارت ختم کر دیتی ہے۔ انسان کی فطرت بڑی عجیب ہے، وہ اس چیز کی قدر کم کرنے لگتا ہے جو اسے یقین کے ساتھ ہمیشہ ملتی رہے، اور جب کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ چاہے وہ جیسا بھی رویہ اختیار کرے، سامنے والا کبھی نہیں بدلے گا، کبھی دور نہیں جائے گا، کبھی خاموش نہیں ہوگا، تو پھر احساس آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ رشتہ صرف محبت سے چلتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ محبت کے ساتھ احساس بھی ضروری ہوتا ہے، اور احساس وہاں زندہ رہتا ہے جہاں انسان کو کھونے کا ڈر ہو، جہاں ہر وقت ایک ہی شخص جھکتا رہے، ہر بار ایک ہی شخص مناتا رہے، ہر لمحہ ایک ہی شخص انتظار کرتا رہے۔ وہاں آہستہ آہستہ توازن ختم ہونے لگتا ہے۔ پھر عورت خاموش راتوں میں بیٹھ کر سوچتی ہے کہ آخر ایسا کیا بدل گیا۔ وہ اپنے پرانے پیغامات پڑھتی ہے اور پرانے دن یاد کرتی ہے، وہ وقت یاد کرتی ہے جب ایک معمولی سی ناراضگی پر مرد بے چین ہو جاتا تھا۔ اب وہی مرد گھنٹوں کی دوری کو معمول سمجھنے لگا ہے،
بعض عورتیں اپنی زندگی کا مرکز ایک ہی شخص کو بنا دیتی ہیں۔ وہ اپنی خوشیاں، اپنی مصروفیات، اپنے خواب، یہاں تک کہ اپنی شخصیت تک اس کے گرد گھمانا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود کہیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ وہ صرف ایک رشتے کو بچاتے بچاتے اپنی ذات ہار بیٹھی ہوتی ہیں۔ انسان ہمیشہ اس چیز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا فاصلہ، تھوڑی سی کمی اور تھوڑا سا انتظار موجود ہو۔ جو چیز ہر وقت سامنے رہے، آہستہ آہستہ اس کی چمک آنکھوں کو عادی بنا دیتی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ کچھ عورتیں ہر تکلیف خاموشی سے برداشت کرتی رہتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے خاموش رہنا رشتہ بچا لے گا۔ انہیں لگتا ہے زیادہ مانگنا غلط ہے، اپنے دل کی بات کہنا شاید محبت کم کر دے گا۔ لیکن خاموش دکھ اکثر انسان کے اندر ایک ایسی تھکن پیدا کر دیتا ہے جو آہستہ آہستہ محبت کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، رشتہ احساس دلانے کا نام ہے۔ رشتہ یہ محسوس کروانے کا نام ہے کہ سامنے والا اہم ہے، قیمتی ہے، اور اس کی موجودگی معمولی نہیں۔ لیکن جب ایک شخص خود ہی اپنی قیمت کم کرنا شروع کر دے تو دنیا بھی اکثر اسی قیمت پر اسے دیکھنے لگتی ہے، اور آخر کار پہلی غلطی ہوتی ہے حد سے زیادہ اہمیت دینا۔ جب عورت اپنی پوری توجہ، اپنی پوری دنیا، اپنی پوری خوشی صرف ایک مرد کے گرد جمع کر دیتی ہے تو وہ انجانے میں اسے یہ احساس دلانے لگتی ہے کہ اب وہ اس کی زندگی کا واحد مرکز ہے۔ شروع میں مرد کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس سے بے حد محبت کرتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہی چیز ایک عادت بن جاتی ہے، اور انسان عادتوں کی قدر کم ہی کرتا ہے۔ ایک عورت جب ہر وقت اپنی پسند چھوڑ کر مرد کی پسند اپنانے لگے، ہر فیصلے میں صرف اسی ہی کی خوشی دیکھے، اپنی ناراضی تک چھپا لے، اپنی تھکن تک بیان نہ کرے، تو آہستہ آہستہ وہ اپنی ذات کی روشنی کھونے لگتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس روشنی کی طرف متوجہ رہتا ہے جو اپنی پہچان برقرار رکھے۔ محبت کا مطلب خود کو ختم کر دینا نہیں ہوتا۔ محبت کا مطلب ساتھ چلنا ہوتا ہے، جہاں ایک شخص صرف دیتا ہی رہے اور دوسرا صرف لیتا رہے، وہاں رشتہ آہستہ آہستہ بوجھ بننے لگتا ہے۔ اکثر عورتیں یہ سمجھے بغیر قربانیاں دیتی رہتی ہیں کہ قربانی تب خوبصورت لگتی ہے جب اس کی قدر بھی کی جائے، ورنہ حد سے بڑھی ہوئی قربانی انسان کو اہم نہیں، آسان بنا دیتی ہے۔ اور دوسری چیز، ہر وقت دستیاب رہنا۔ جب ایک عورت ہر لمحہ موجود رہے، ہر آواز پر فوراً جواب دے، ہر بار خود رابطہ کرے، ہر وقت انتظار میں بیٹھی رہے، تو آہستہ آہستہ مرد کے دل میں وہ بے چینی ختم ہونے لگتی ہے جو محبت کو زندہ رکھتی ہے، کیونکہ انسان اس چیز کے لیے زیادہ تڑپتا ہے جو ہر وقت اس کی دسترس میں نہ ہو۔ یہاں مطلب غور نہیں، یہاں مطلب خودداری ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ عورت کی اپنی بھی ایک دنیا ہو، اپنی مصروفیات ہوں، اپنی خوشیاں ہوں، اپنی پہچان ہو۔ وہ صرف کسی ایک شخص کے انتظار کا نام نہ بن جائے۔ ایک مضبوط رشتہ وہ نہیں جس میں عورت خود کو مکمل بھلا دے، بلکہ مضبوط رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کی قدر محسوس کرتے رہیں، جہاں ایک کی خاموشی دوسرے کو بے چین کر دے، جہاں ایک کی کمی محسوس ہو، جہاں تعلق صرف عادت نہ بن جائے۔ بعض مرد برے نہیں ہوتے، بس عادی ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگنے لگتا ہے کہ یہ عورت ہمیشہ یہی رہے گی، چاہے وہ دیر سے آئیں، سرد لہجہ اختیار کریں، توجہ کم کر دیں، یہ عورت پھر بھی وہیں کھڑی ملے گی۔ اور یہی یقین اکثر احساس کو کمزور کر دیتا ہے۔ شادی کے بعد بہت سی عورتیں یہی غلطی کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں اچھا رشتہ وہ ہے جہاں عورت ہر وقت قربانی دیتی رہے۔ وہ اپنی نیند قربان کرتی ہے، اپنی خواہشیں چھوڑ دیتی ہے، اپنی دنیا محدود کر لیتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اندر سے خالی محسوس کرنے لگتی ہے۔ ایک تھکی ہوئی عورت محبت تو دے سکتی ہے مگر سکون نہیں دے سکتی،
اور ایک ایسی عورت جو اپنی ذات ہی کھو بیٹھی ہو، وہ آخر کب تک صرف دوسرے کو سنبھالتی رہے گی؟ مرد کو صرف محبت نہیں چاہیے ہوتی، اسے احساس بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اسے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اگر اس نے بے قدری کی تو وہ کچھ کھو سکتا ہے۔ جہاں کھونے کا ڈر ختم ہو جائے وہاں کوشش بھی کم ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے بعض عورتیں خاموش ہو کر زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں۔ وہ چیخنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ ہر بار منانا چھوڑ دیتی ہیں، وہ اپنی دنیا دوبارہ آباد کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور تب مرد کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس عورت کو معمولی سمجھ بیٹھا تھا۔ رشتے میں فاصلہ ہمیشہ نقصان نہیں دیتا، کبھی کبھی تھوڑا فاصلہ احساس کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی وہ بات سمجھا دیتی ہے جو ہزار لفظ نہیں سمجھا پاتے۔ ایک سمجھدار عورت جانتی ہے کہ محبت مانگی نہیں جاتی، محسوس کروائی جاتی ہے۔ اگر کسی کو ہر وقت یاد دلانا پڑے کہ وہ آپ کی قدر کرے تو کہیں نہ کہیں توازن پہلے ہی خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق صرف ایک گھر میں رہنے کا نام نہیں، یہ ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنانے کا نام ہے، اور دل میں جگہ وہی برقرار رکھ پاتا ہے جو اپنی قیمت خود بھی جانتا ہو۔ جو عورت ہر وقت خود کو نظر انداز کرتی رہے، آہستہ آہستہ دنیا بھی اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو عورت اپنی عزت نفس کے ساتھ جینا سیکھ لے، اس کی خاموشی بھی وزن رکھتی ہے۔ محبت خوبصورت چیز ہے، مگر محبت میں خود کو مٹا دینا خوبصورت نہیں۔ کسی کے لیے اہم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اپنی ساری اہمیت کسی ایک شخص کے حوالے کر دینا خطرناک ہے۔ کبھی کبھی مرد کو بدلنے کے لیے شور نہیں، صرف رویہ بدلنا کافی ہوتا ہے۔ اپنی دنیا کو دوبارہ سنوارنا کافی ہوتا ہے، اپنے وقت کی قدر کرنا کافی ہوتا ہے، اور خود کو یہ یاد دلانا کافی ہوتا ہے کہ محبت اور خودداری ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ جس دن عورت خود کو دوبارہ اہم سمجھنے لگتی ہے، اسی دن دوسروں کو بھی اس کی اہمیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کبھی کبھی عورت اپنی پوری زندگی صرف شوہر کی توجہ حاصل کرنے میں گزار دیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے اگر وہ زیادہ محبت دے گی، زیادہ خیال رکھے گی، زیادہ نرم رہے گی، زیادہ برداشت کرے گی تو شاید سامنے والا بدل جائے، شاید وہ دوبارہ پہلے جیسا ہو جائے گا، شاید پھر سے وہی بے چینی لوٹ آئے گی جو کبھی اس کی ایک خاموشی پر مرد کو بے قرار کر دیا کرتی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اس چیز کی قدر کم کرنے لگتا ہے جو اسے بغیر کوشش کے ہر وقت ملتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض عورتیں جتنا زیادہ جھکتی ہیں اتنا ہی زیادہ نظر انداز کی جاتی ہیں۔ مرد سے توجہ کی بھیک مت مانگو، محبت مانگی نہیں جاتی، محسوس کروائی جاتی ہے۔ اگر کسی مرد کو ہر وقت یاد دلانا پڑے کہ تم بھی میری فکر کرو، تم بھی مجھے وقت دو، تم بھی میری کمی محسوس کرو، تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں تم نے اپنی قیمت خود کم کر دی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ محبت کے نام پر اپنی پوری دنیا ایک مرد کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ وہ اپنی خوشیاں چھوڑ دیتی ہے، اپنے خواب پیچھے کر دیتی ہے، اپنی مصروفیات ختم کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اپنی شخصیت تک بدل ڈالتی ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہی مرد اسے معمولی سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ انسان عادتوں کی قدر نہیں کرتا، وہ صرف ان چیزوں کی قدر کرتا ہے جن کے کھونے کا ڈر ہو۔ اس لیے اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ مرد تمہاری اہمیت محسوس کرے تو دو چیزیں دینا چھوڑ دو۔ پہلی چیز، اپنی حد سے زیادہ اہمیت، ہر وقت اس کے گرد گھومنا بند کرو، اپنی ہر خوشی کو اس کے موڈ سے مت جوڑو، اپنی زندگی کا مرکز صرف ایک مرد کو مت بناؤ، کیونکہ جس دن مرد کو یقین ہو جائے کہ تمہاری پوری دنیا صرف وہی ہے، اسی دن اس کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ چاہے وہ دیر سے آئے، سرد لہجہ اختیار کرے، تم پھر بھی وہیں موجود رہو گی، اور جب کسی کو کھونے کا خوف ختم ہو جائے تو تعلق میں کوشش بھی کم ہونے لگتی ہے۔ دوسری چیز، ہر وقت دستیاب رہنا، ہر لمحہ جواب دینا، ہر وقت انتظار میں بیٹھنا، ہر بار خود رابطہ کرنا،
ہر ناراضی کے بعد خود ہی مان جانا، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ تمہاری اہمیت کو کم کرنے لگتی ہیں۔ مرد کو اس عورت کو زیادہ محسوس کرتا ہے جس کی اپنی ایک دنیا ہو، اپنی مصروفیات ہوں، اپنی خاموشیاں ہوں، اپنی قدر ہو۔ ہر وقت موجود رہنے والی عورت اکثر عادت بن جاتی ہے، جبکہ اپنی ذات سنبھال کر رکھنے والی عورت یاد بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، محبت اور خودداری ایک دوسرے کی دشمن نہیں ہیں۔ تم کسی سے محبت کرتے ہوئے بھی اپنی عزت برقرار رکھ سکتی ہو۔ تم خیال رکھتے ہوئے بھی خود کو کھوئے بغیر جینے کا ہنر سیکھ سکتی ہو۔ بعض عورتیں اس خوف میں جیتی ہیں کہ اگر انہوں نے خود کو تھوڑا سا پیچھے کر لیا تو مرد دور ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ کبھی کبھی تھوڑا سا فاصلہ، تھوڑی سی خاموشی، تھوڑی سی مصروفیت انسان کو وہ احساس دلا دیتی ہے جو ہزار لفظ بھی نہیں دلا سکتے۔ مرد ہمیشہ اس چیز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جسے کھونے کا احتمال ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب عورت ہر وقت خود کو ثابت کرنے میں لگی رہے تو مرد آہستہ آہستہ اس کی کوشش کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر نہ اس کی قربانی نظر آتی ہے، نہ اس کی تھکن، نہ اس کی خاموشی۔ اسی لیے اپنے آپ کو اتنا آسان مت بناؤ کہ تمہاری موجودگی معمول بن جائے۔ اپنی ذات کو اتنا سستا مت کرو کہ تمہاری محبت کو ضرورت سمجھ لیا جائے۔ عورت کی اصل طاقت اس کی چیخ میں نہیں، اس کی خاموش خودداری میں ہوتی ہے۔ جب عورت ہر وقت شکایت کرنا چھوڑ دیتی ہے، ہر وقت منانا چھوڑ دیتی ہے، ہر وقت انتظار کرنا چھوڑ دیتی ہے، تب پہلی بار مرد کو احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی قیمتی انسان کو معمولی سمجھ بیٹھا تھا۔ دیکھنا، جس دن تم نے اپنی قیمت پہچان لی، اسی دن سامنے والے کو بھی تمہاری کمی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور جس دن تم نے ہر وقت دستیاب رہنا چھوڑ دیا، اس دن اسے احساس ہوگا کہ تم صرف ایک عادت نہیں تھی، ایک سکون تھی۔ دیکھنا، اسے ماں بھی یاد آ جائے گی۔